السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ سبھی مسلمانوں کو مبارک ہو۔ کل رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، لہٰذا سبھی مسلمانوں کو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم باطل کے اوپر حق کو فتح عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو جمعہ پہلا پڑے گا اس میں سبھی مسلمانوں کو دعا کرنی ہے۔ آئیے ایک صحابی رسول کی حکایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا ہے، اور آپ مالک مختار ہے۔ آپ کے در سے ہر ایک سائل کو مانگنے کے سوا ملتا ہے۔ ایک صحابی سے رمضان شریف کے مہینے میں روزہ ٹوٹ گیا، وہ بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے نزدیکی کی، میں ہلاک ہو گیا، فرمائیے اب میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے کچھ کھجوریں ہدیۃً حاضر کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اس شخص کو دے دیں اور فرمایا، انہیں خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ وہ صحابی رسول بولے، یا رسول اللہ، مدینے بھر میں میرے برابر کوئی محتاج نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے یہ نہیں فرمایا کہ اب تم کو کفارہ ادا کرنے کے لیے مسکینوں کو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، یا غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر کے مسکراتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے داندان مبارک آشکار ہوئے، اور فرمایا، جا اپنے گھر والوں کو یہ کھجوریں کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کسی صحابی سے بتقاضائے بشریت اگر کوئی لغزش واقع ہو بھی جائے تو وہ فوراً اس کا تدارک فرماتے، بے پرواہی سے کام نہیں لیتے تھے، اور معافی کے لیے وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کا ایمان یہ تھا کہ خوشنودی اسے در پاک سے حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا کہ ہمارے حضور مالک و مختار ہیں، اور شریعت انہی کے ارشاد کا نام ہے۔ اسی لیے تو حضور کے فرمانے پر کہ غلام آزاد کر سکتے ہو، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، وہ صحابی یہی فرماتے رہے کہ نہیں یا رسول اللہ۔ گویا ان کا ایمان تھا کہ حضور کفارہ کی ان 3 قسموں کے سوا اگر چاہیں تو میرے لیے کوئی 4تھی قسم کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، 4تھی قسم کا کفارہ بھی ارشاد فرما سکتے ہیں، 4تھی قسم کا کفارے کے بارے میں بھی حکم فرما سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے مختار ہونے پر اپنی مہر تصدیق یوں فرمائی کہ اچھا جاؤ، تمہارے لیے ہم کفارہ یہ مقرر فرماتے ہیں کہ بجائے کچھ دینے کے لے جاؤ۔ اور پھر جب اس صحابی نے یہ عرض کیا کہ مدینے بھر میں میرے برابر کوئی محتاج نہیں، تو یوں فرمایا کہ اچھا جاؤ، خود ہی کھا لو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ گویا جہاں سارے مسلمانوں کے لیے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، یا متواتر 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہاں صرف اسی صحابی کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفارہ یہ مقرر فرمایا کہ تمہارا کفارہ یہ ہے کہ تم بجائے کچھ دینے کے ہماری جانب سے لے جاؤ، اور بجائے کسی پر خرچ کرنے کے خود ہی کھا لو۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے۔ یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، کون اس جرم پہ سزا نہ کرے۔ وفا کی روشنی دل میں ضرور رکھتے ہیں، رضا کے فیض سے اتنا شعور رکھتے ہیں۔ صحابہ تابعی سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ خالی ہاتھ میں سب کچھ حضور رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر کسی کا ایک روزہ چھوٹ جائے یا ٹوٹ جائے
تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائے، یا 60 روزے مسلسل رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور 60 روزے رکھ لے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو 60 روزے رکھ رہا ہے، لیکن اتفاق سے اس نے 50 یا 55 یا 59 روزے رکھے ہوئے تھے، اور کوئی خامی ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی غلطی آ گئی، یا بیمار پڑ گیا کہ 59 روزے رکھے تھے اس کا روزہ ایک چھوٹ گیا، یا 50 روزے رکھے تھے ایک روزہ چھوٹ گیا، یا 55 روزے رکھے تھے ایک روزہ چھوٹ گیا، تو اس کو پھر سے ایک روزے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، تب جا کر کے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اے مسلمانوں، ہم اور آپ کو سبھی کو پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پہ عمل کرنا چاہیے، اور اللہ نے جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اور آپ کو نصیب فرمایا ہے، اس میں جو روزے ہم پر فرض کیے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جب بھی ہمیں رمضان کا مہینہ ملے، یہ پتہ نہیں کہ کب کس کی موت آ جائے، اب کسے اس بار ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے تو اس میں ہم روزے نہ چھوڑیں، اور یہ کام دھام، یہ ہر ایک چیز تو ہمیشہ چلا کرتی ہے، ضرورتیں انسان کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بسانے والوں، رمضان المبارک میں سبھی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ دیکھا کہ ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا بڑا کفارہ ہم اور آپ کو دینا پڑتا ہے، تو ہم اور آپ کو جان بوجھ کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ درس حاصل کرنا چاہیے کہ آج کا زمانہ، آج کے لوگ اور آج کا دور کیسا چل رہا ہے۔ کوئی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھا رہا ہے، تو کوئی قرآن مقدس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے، قرآن مقدس کے بارے میں گستاخیاں کر رہا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دھجیاں اڑا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم اور آپ کو اپنے ایمان کو پہچاننا چاہیے، ہم اور آپ کیا ہیں اس کو پہچاننا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔